کریم اما بعد سورۃ الصافات مکیہ، اس سورہ کی 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس کا نام الصافات اسی سورت کے پہلے لفظ الصافات والصافات صفا کے اوپر نام رکھا ہے۔ صافات اور زاجرات تالیات، ان الفاظ کو شروع قرآن مجید میں استعمال کر کے فرشتوں کی قسمیں اٹھائی گئیں جو ان کاموں کے کرنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات، واو قسمیہ ہے، قسم ہے صف بنانے والی جماعتوں کی، ان جماعتوں کی جو صف بنانے والی ہیں۔ صفا، اچھی طرح صف بندی کرنا، اچھی طرح صف بنانا۔ صفا، اچھی طرح صف بنانا۔ فالزاجراتی، بس قسم ہے الزاجراتی، ڈانٹنے والی جماعتوں کی، زجرن خوب ڈانٹنا۔ فالتالیاتی، قسم ہے تلاوت کرنے والی جماعتوں کی، ذکرن، ذکر کو۔ یہ 3 جو قسمیں ہیں، اکثر مفسرین کے نزدیک فرشتوں کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں جو ان مذکورہ کاموں کے کرنے والے ہیں۔ نمبر 1 کام ذکر ہوا فرشتوں کا، وہ صف بندی بہت اچھی کرتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں بہت اچھی، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، میرے صحابہ الا تصفون کما تصف الملائکۃ، تم فرشتوں کی طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صفیں بناتے ہیں؟ تو فرمایا، وہ سب سے پہلے ایک صف بناتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، اگلی صف کو، پھر پچھلی صف بناتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، اپنے سے اگلی صفوں کو مکمل رکھتے ہیں، صفوں کے اندر خلا نہیں چھوڑتے، اور بلکہ آخر میں یہ لفظ فرمایا، وہ آپس میں ایسے مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے چونا گچ کوئی دیوار ہوتی ہے۔ چونا جانتے ہیں، سیمٹ وغیرہ، سیمٹ وغیرہ بجری کے ساتھ جس دیوار کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا گیا ہو، جوڑا گیا ہو، اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑی ہوتی ہے، فاصلہ ہوتا ہے بیچ میں کوئی، تو یہ ہے چونا گچ کرنے کا مطلب، کہ فرشتوں کی صفیں بھی ایسی ہوتی ہیں، درمیان میں کوئی خلا نہیں ہوتا۔ تشبیہ دی ہے اس کے ساتھ کہ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے نا آپس میں بالکل ملی ہوئی، درمیان میں کوئی ایک اینٹ کا دوسری اینٹ سے کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، تو 4 انگلی فاصلے والے کہاں سے آئے؟ اللہ کے ہاں تو فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ صفیں ہماری صفوں کی طرح بناتے ہیں۔ ہماری صفیں کیسی ہیں؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں جیسی صفیں بناؤ، اور درمیان میں کوئی خلا نہ چھوڑو، کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑو جس میں سے شیطان گھس جائے، وہ شیطان انہی خالی جگہوں سے آگے گزرتا ہے۔ اور صحابہ کرام سے ہی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت، کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ایک دوسرے سے قدموں کے ساتھ قدم ملا لیں، کندھے برابر کریں، کندھے اوپر سے برابر کرنا نہیں ہے، کندھے ایسے برابر کرنا ہے، آگے پیچھے نہ ہو کندھے۔ بعض لوگ جب یہ لفظ سنتے ہیں تو اس کا معنی کیا لیتے ہیں کہ جیسے قدم برابر، تو بھئی قدم بھی کہاں برابر ہوتے ہیں؟ ان کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ ایڑیوں سے ایڑیاں ملا لو، پیچھے سے صف سیدھی ہو گئی، آگے سے قدم ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی آگے سے ملایا بھی جائے تو پوری طرح ملا نہیں سکتے۔ صف بندی اگر پیچھے سے آپ ایڑی ملاتے ہیں نا تو صف ساری سیدھی ہو جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے بہترین طریقہ، یعنی قدم ایسے ملاتے ہیں، اور کندھے ملانے کا مطلب ایسے نہیں ملانا کہ دوسرے کے کندھے کے برابر آپ کا کندھا ہو جائے،
مولانا یہ نہیں مطلب ہے، کندھے کے برابر کا مطلب ہے ایسے، آپ کا کندھا ہے تو ساتھی کا کندھا نہ آپ کے کندھے سے آگے ہو نہ پیچھے ہو. آپ خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں، میں صف میں سے آگے تو نہیں ہوں پیچھے تو نہیں. یہ ہے کندھے برابر کرنے کا مطلب، کہ ایسے صف کو برابر کرو، نیچے سے پاؤں کو اوپر سے کندھوں کو. فرشتے ایسے صف بناتے ہیں، اللہ کے رسول بھی ایسے صف بنواتے ہیں، اسی لیے اہل حدیث بھی ایسے ہی صف بناتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صف بنانے کا حکم دیا. آپ نے صفیں فرمائی ہیں اور صحابہ کرام کو اس کی تاکید کی ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا فرمائی، جو بندہ اللہ صف کو ملاتا ہے تو اس کو ملا دے، جو صف کو توڑتا ہے اس کو توڑ دے. تو طریقہ صف ملانے کا وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ہمارا اپنا جعلی مصنوعی بنایا ہوا یا اپنا سمجھا ہوا طریقہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صاحب شریعت امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہاں پہ قسم اٹھائی ہے اللہ نے فرشتوں کی صف بندی کرنے کی، کہ قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف بندی کرنے والے ہیں، صفاً خوب صف بندی کرنا، بڑی اچھی صف بندی کرتے ہیں. فالزاجراتی زجرا، پس قسم ہے الزاجراتی ڈانٹنے والی جماعتوں کی، فرشتوں کی ڈانٹنے والی جماعتوں کی، زجرن خوب ڈانٹنا. ڈانٹ کیا ہے؟ آگے ہی وہ آیت ہے فإنما هي زجرۃ واحدۃ. پچھلی قوموں کے اوپر بھی آپ نے عذابات سنے، تو عذاب جب آیا تو کیا تھا؟ بس فرشتے نے ایک چیخ لگائی، پوری بستی تباہ ہو گئی. قیامت بھی کیا ہے؟ سور میں پہلی دفعہ دوسری دفعہ پھونکا جانا بھی کیا ہے؟ ایک چیخ ہی تو ہے. یہ ہے ڈانٹ ہے ان کی. تو مولانا منصور صاحب کیا فرما رہے تھے اپنے بیان میں، کہ وہ فرشتے آ کے پیار سے بات کریں گے اور ایسا ہوگا. ایسا نہیں ہے بھائی. ان کو منکر نکیر جو ہیں فرشتے یا سوال جواب کرنے والے، تو ایسے وہ پیار سے نہیں آئیں گے. سمجھ آئی؟ ایسے پیار کے ساتھ نہیں آئیں گے. وہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا، پہلے سوال جواب ہوں گے، پہلے سوال جواب کیے جائیں گے. جو کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے اعزاز اور اکرام ہوگا. یہ بات کے اندر ہے، پہلے اعزاز و اکرام نہیں ہے. جو انداز پھر انہوں نے اختیار کیا ہے نا مولانا منظور صاحب نے، وہ اچھا انداز بھی نہیں ہے. اور خاص طور پہ حدیث کا اس کے اندر تھوڑا سا نا ایک شائبہ پایا جاتا ہے، شاید یہ ایک مذاق سا بن گیا عذاب قبر کا، اور اس کے قبر کے سوال جواب کا، منکر نکیر کے آنے کا. یعنی کوئی وہ مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے، اسی پہ تو بنیاد ہے آپ کی آخرت کی. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح حدیث میں 3 سوال کہاں ہونے ہیں قبر میں؟ ہر بندے سے 3 سوال ہوتے ہیں. 3 سوال قبر میں ہونے ہیں، اور 5 سوال آخرت میں ہونے ہیں کہ نہیں؟ مولانا توجہ میری طرف. قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں؟ 3. اور حشر میں 5 سوال ہونے ہیں. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ مذاق بنا لیں اس بات کو؟ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسے ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، ایسی بات نہیں. اس کو مذاق کے انداز میں مت لیں. یہ مذاق والی چیز ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کا استہزاء کا یا مذاق کا انداز اپناتے ہوئے اس کو بیان کریں. یہ سنجیدہ بات ہے، اس کو سنجیدگی سے ہی لینا چاہیے. سنجیدہ ایک معاملہ ہے. آپ اس کو حقارت سے بیان کرتے ہیں یا استہزاء کے انداز میں بیان کرتے ہیں، یہ ہرگز بھی پسندیدہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. تو فالزاجرات زجرا، ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم. فالتالیات ذکرا، تلاوت کرنے والی ذکر کو، ان فرشتوں کی قسم جو تلاوت کرنے والے. تو جو بھی انبیاء پہ نازل ہوتا ہے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو تلاوت کرتے ہیں، نبیوں پہ پڑھتے ہیں. نبیوں کے پاس آ کے وحی لے کے آتے ہیں اور ان کے پاس یہ تلاوت کرتے ہیں ذکر کی. یا دوسرا معنی اس کا کہ وہ کتاب اللہ کے علاوہ کوئی بھی اللہ کا جو ذکر ہے وہ ہمیشہ ذکر میں مصروف رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں.
ان الہکم لواحد، اور بے شک یہ قسمیں اٹھا کے فرمایا بے شک تمہارا معبود لواحد بے شک ایک ہے، رب السماواتی وہ الہ واحد جو ہے، رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ورب المشارق اور مشرقوں کا رب ہے۔ دوسری جگہ یہ بھی موجود ہے ورب المغارب بھی ہے، رب المشارق والمغارب انا لقادرون، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کا معنی نہیں سمجھ سکے، یا پھر یہاں یہ لفظ مشارق جو جمع آیا ہے، مشارق، حالانکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ مشرق ایک ہے، ایک مغرب ہے، ایک شمال ہے، ایک جنوب ہے۔ اللہ نے یہاں کہہ دیا مشرقوں کا رب ہے، تو یاد رکھنا چاہیے اس بات کو کہ سورج روزانہ جو طلوع ہوتا ہے وہ الگ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، نئی جگہ میں غروب ہوتا ہے۔ اس طرح اس کا روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہونا، نئی جگہ پہ غروب ہونا، اس کا مطلب ہے جتنے دن ہے اتنے ہی مشرق ہیں اتنے ہی مغرب ہیں، 365 مشرق اور 365 مغرب ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ گرمیوں کے اندر تھوڑا شمالی سمت میں ہوتا ہے سورج، ایسے تھوڑا شمال کی سمت میں ہوتا ہے، اور سردیوں کے اندر تھوڑا جنوب کی سمت میں ایسے ہٹ کے آتا ہے، ٹیڑھا سا ہو کے آتا ہے۔ یہ دنیا کی اتنی بڑی حقیقت ہے، آج جو لوگ ہیں نا ان کے پاس فرصت ہی نہیں ان چیزوں کو دیکھنے کی۔ پچھلے جو لوگ تھے وہ تو صرف ان کو گرمیوں کا، سردیوں کا، موسموں کا سارا اندازہ ہوتا تھا، وہ اسی کے مطابق ایک طبی زندگی گزارتے تھے۔ واقعتاً ان کی زندگی ایسی ہوتی تھی، وہ گرمیوں سردیوں کوئی بھی سورج ہو، کسی بھی دن کا ہو، وہ سورج دیکھ کے صحیح بالکل درست وقت بتا دیا کرتے تھے، بالکل صحیح اندازہ قائم کر لیتے تھے۔ یعنی وہ دیکھو وہ رب اتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ روزانہ سورج کو ایک نئی جگہ سے طلوع کرتا ہے۔ پھر انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے سب سے قریب والے آسمان کو۔ سما جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے نا، سما یہ بلندی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بلندی، آسمان سے مراد بلندی۔ تو سب سے قریبی جو آسمان ہے، سب سے قریبی دنیا، اصل میں یہ ادنا کا مؤنث ہے، اور ادنا یہ اسم تفضیل ہے، سب سے زیادہ قریب السماء دنیا ہم نے مزین کیا سب سے قریب والے آسمان کو بزینت الکواکب، زینت کے ساتھ الکواکبی جو ستارے ہیں ہم نے آراستہ کیا بزینت، زینت کے ساتھ الکواکبی جو ستارے ہیں، الکواکبی یہ بدل ہے زینت کا۔ زینت کس چیز کی ہے؟ زینت ستارے ہی زینت ہے آسمان کی، آسمان کی خوبصورتی ہیں وہ۔ ایک ستاروں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ زینت آسمان کی، اس کو ہم نے مزین کیا ہے ستاروں سے، تو ہمیں تو مزین نظر نہیں آتا نا، مزین نظر آتا ہے ہمیں؟ مولانا ہمارا ماحول سارا مصنوعی ہو گیا اس لیے مزین نظر نہیں آتا۔ ہاں کھلے علاقوں میں جاؤ جہاں فطری ماحول ہے، ایک فطری ماحول میں جاؤ گے تو تمہیں ایسا ہی نظر آئے گا۔ یا جو لوگ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، آسمان کا مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں ٹیلیسکوپ کے ساتھ، تو وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں کہ ہر روز آسمان میں کچھ نیا ہی دیکھتے ہیں۔ اب جب یہ نئی ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی ابھی 2022 کے اندر ہی شروع میں جو لانچ کی گئی، تو اس میں رنگین تصاویر اس کی آئیں،
رنگین تصاویر، پوری اس نے کائنات میں آسمان میں مختلف جگہ کی تصویریں کھینچی. تو ایک جگہ دکھایا گیا، تصویر موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، تصویر موجود ہے مشہور، آپ سرچ کریں فوراً تصویر وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. وہاں دکھایا گیا کہ برج ہیں آسمانوں کے اندر. کیا ہے؟ برج، جس کو لوگ کیا کہہ رہے تھے، یہ بھی خالی ہے، اوپر کچھ نہیں ہے، خالی فضا ہی فضا ہے. دیکھا گیا کہ اوپر کیا ہے، جو اللہ نے کہا نا برج بنایا ہم نے، وہ واقعتاً برج ہیں. ان کو سائنس کی اصطلاح میں نبولا کہا گیا، نبولا. تو وہاں جس کا انہوں نے نام رکھا نا نبولا، وہ دراصل ستاروں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، جہاں ہر وقت ستارے پیدا ہو رہے ہیں، ہر وقت ستارے پیدا ہو رہے ہیں. وہ جو یہاں سے پیدا ہو کے جاتے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ جا رہے ہیں، بے شمار ستارے. دیکھو اگر ایک مضبوط نظام نہ ہوتا نا تو یہ سارا کچھ ہمارے اوپر ہی گر پڑتا. یہی تو بات ہے جو اللہ کی قدرت کاملہ پہ دلالت کرتی ہے کہ کتنے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پھر جو یہاں سے تیار ہو کے جاتے ہیں اپنا وقت مکمل ہونے کے بعد وہ ختم، ان کی جگہ نئے لے لیتے ہیں. یہ پتہ نہیں کتنی ہی صدیوں سے، کتنے ہزاروں سالوں سے، یا کتنے لاکھوں سالوں سے، یا کتنے کروڑوں سالوں سے یہ نظام یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے. کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ کی اجازت ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. یہ آسمان کی زینت ہے. اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ آسمان کی زینت کیسی ہے، یا تو زینت کو آپ دیکھنے کے لیے، اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے، یا تو آپ فطری ماحول میں چلے جائیں، وہاں آپ کو زینت نظر آئے گی رات میں. اور پھر آپ وقت بھی تو نکالیں نا، کہ آپ فطری ماحول میں جا کے رضائی لے کے سو جائیں کمرے میں بند ہو کے، تو نظر نہیں آئے گا. اس کے لیے رات کو باہر مشاہدہ کرنے کے لیے نکلیں، دیکھیں، غور کریں، تو آپ کو غور کرنے پہ معلوم ہوگا یار کتنا سونا بنا ہوا ہے آسمان. صرف تاریکی کی کالی چادر نہیں ہے، نیچے کچھ ہے. اور اس سے بھی گہرا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ ٹیلیسکوپ خرید لیں اپنے لیے. ایک چھوٹی سی آپ کو، یہ جتنا آپ کا کیمرے کا سٹینڈ ہے اتنی سی آپ کو وہ مل جاتی ہے، چھوٹی سی. آپ گہرائی سے مشاہدہ کریں، دنگ رہ جائے گا بندہ کہ کیسا اللہ نے خوبصورت بنایا آسمان کو. ہر وقت وہ ستارے جو ہیں وہ جگمگ کر رہے ہیں، چمک رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں. پوری دنیا پہ جب تاریکی چھا جاتی ہے تو یہ اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں. وحفظاً، اور دوسرا مقصد وحفظاً اور حفاظت کے لیے، من کل شیطان مارد، ہر ایک سرکش شیطان سے، ہر ایک سرکش شیطان سے حفاظت کی خاطر ہم نے ستاروں کو بنایا ہے. یہ دوسرا مقصد ہے، ستاروں کی پیدائش کا دوسرا مقصد ہے. تو اب مفسرین میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ زینت والے ستارے یہ الگ ہیں، اور جو شیطانوں کو مارنے کے لیے ستارے مقرر ہیں، ڈیوٹیاں لگی ہیں، وہ الگ ہیں. لیکن اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ ستارے ان کے ایک ہی قسم کے ستارے ہیں، اور مقاصد ان کے کئی ہیں. قسم ایک ہے، مقاصد مختلف ہیں. ان کے ایک چیز کے کئی مقاصد ہیں. اور حفاظت کیسے ہوتی؟ لا یسمعون، نہیں کان لگا سکتے یہ شیطان، کہیں نہیں کان لگا سکتے، الی الملأ الاعلی، اوپر کی مجلس کی جانب. پہلی بات تو یہ ہے وہ کان نہیں لگا سکتے. وَيُقْذَفُونَ، اور پھینکے جاتے ہیں ان پہ پھینکے جاتے ہیں پتھر وغیرہ، من کل جانب، ہر ایک طرف سے. ہر ایک طرف سے کیا ہوتا ہے؟ پتھراؤ ہوتا ہے. دحوراً، دحوراً بگانے کے لیے، دحوراً بگانے کے لیے. ان کو پتھراؤ کس لیے ہوتا ہے؟ بگانے کے لیے. وَلَهُمْ، اور ان شیطانوں کے لیے ہے عذاب واصب، ہمیشہ رہنے والا عذاب بھی ہے. مگر کان تو نہیں لگا سکتے، اجازت ہرگز نہیں ہے
لیکن یہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر کوئی بات سن لیں پھر اللہ مگر من خاطف الخطفۃ، جس نے اچک لیا کسی بات کو اچکنا، فاتبعہ تو پیچھے آتا ہے اس کے شہاب ایک شعلہ، ثاقب چمکنے والا، ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور وہ پھر دوڑتا ہوا یا تو اپنے ساتھیوں کو وہ بتا دیتا ہے یا کاہن کو وہ بتا دیتا ہے، نجومی تک وہ اطلاع اور رپورٹ پہنچا دیتا ہے کہ آج رات آسمان میں یہ نئے فیصلے ہوئے ہیں، ان کی تنفیذ اگلے دن ہونے والی ہے، تو ان معاملات کی اطلاع دنیا کو پہنچا دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے، تو آگے پیچھے دوڑ لگی ہوتی ان کی، بھاگتے بھاگتے اپنے ساتھی کو بتا دے یا کاہن کو بتا دے، وہ شعلہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے، جہاں مرضی پہنچے ان کے پیچھے آتا ہے، ان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ فاستفتہم، تو پوچھ ان سے، اہم اشد خلقا، کیا یہ زیادہ سخت ہیں خلقا تخلیق اور بناوٹ کے اعتبار سے، ام من، یا پھر وہ خلقنا جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، انا خلقناہم، ہم نے ان انسانوں کو پیدا کیا، من طین، مٹی سے، لازبن، چپکنے والی، لازبن چپکنے والی، ایک چپاہٹ والی جو ہے نا، چپاہٹ والی، چپ کرنے والی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ بل عجبتا، بلکہ تو تعجب کرتا ہے، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب نصیحت کی جاتی ہے ان کو، لا یذکرون، وہ نصیحت نہیں حاصل کرتے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، جب وہ کوئی آیت اور معجزہ دیکھتے ہیں، یستسخرون، خوب مذاق اڑاتے ہیں، بہت مذاق اڑاتے ہیں، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں معجزہ دیکھ کر، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر کھلا جادو، اذا متنا وکنا ترابا، پھر ان کا وہی اعتراض، وہی پرانی بات وہی دہراتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہوں گے ہم ترابًا مٹی، وَعِظَامًا ہڈیاں، أَإِنَّا، کیا واقعی ہم، لَمَبْعُوثُونَ، البتہ اٹھائے جائیں گے دوبارہ، آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد وہ بھی اٹھائے جائیں گے، قل کہہ دیجئے نعم، ہاں ہاں، وانتم داخرون، اٹھائے بھی جاؤ گے، وانتم، اس حال میں کہ تم داخرون، ذلیل ہوگے، ہم ذلیل کر کے اٹھائیں گے تمہیں، فإنما ہی زجرۃ واحدۃ، پس وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ڈانٹ، یعنی دوسری دفعہ جو سور میں پھونکا جائے گا ایک ڈانٹ جیسی آواز ہوگی، یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا، اٹھو بھائی، ایسے اٹھو بھائی، تو کیا ہوا، بندے ڈر گئے، اٹھو بھائی، ایسی آواز آئے گی، تو یکدم قبروں سے فرشتے کی آواز اللہ کے حکم پہ، تو قبروں سے مردے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، ایسی ڈانٹ جیسی آواز ہوگی، تو پھر ڈر گئے۔ مولانا کیا حال ہوگا ان کا جب ہم اٹھیں گے، فرمایا ایک ڈانٹ ہوگی نا، یہی تو اللہ نے کہا ایک ڈانٹ ہوگی بس، تو اچانک اگر آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ صبح سنانے کے بجائے اچانک سے دھماکے کی آواز آئے، مولانا باہر پٹاخہ پھوڑنے کی آواز آئے، بم پھوڑا جائے، آنکھ کھلے گی کہ نہیں؟ آوازیں لگانی پڑے گی، نہیں سوئے اٹھ پڑتے ہیں نا، تو فرشتے کی آواز پہ مردے اٹھ کھڑے ہوں گے سارے، تو یہ کہا جا رہا ہے فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة، بے شک وہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی، فإذا هم ينظرون، بس اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، بڑا سخت ہے۔